بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کویسچن آ رہا تھا کہ اگر سرگودا یونیورسٹی میں فارم ڈی میں ہم اپلائی کرتے ہیں تو منیمم مارکس آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے اور کریٹیریا کیا ہے، میرٹ فارمولا کیا ہے یونیورسٹی آف سرگودا کا، جو کہ آپ فارم ڈی کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہو۔ تو میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ نئے ہوتے ہیں، وہ کمنٹس کر دیتے ہیں۔ مائی سیلف محمد ناصر، آئی ایم اے فارم ڈی اسٹوڈنٹ، 8واں سیمیسٹر کا کل میں آخری پیپر دے کر آیا ہوں، دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ ابھی میرے کل سے وائوا شروع ہے میرا، ٹھیک ہے؟ کچھ سبجیکٹس کے وائواز ہوتے ہیں، کیونکہ میڈیکل والے ہوتے ہیں، ان کے وائواز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دعا کرنا، یہ 4th ایئر بھی نکل جائے گا، آگے دسمبر میں ہمارا فائنل ایئر شروع ہو رہا ہے، اور آنے والے ان دنوں میں انشاءاللہ ہم فارم ڈی کی ڈگری لے کر آپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے یونیورسٹی سے۔ تو آپ کا جو کویسچن تھا کہ ہاں جی میرٹ کریٹیریا کیا ہے، میرٹ فارمولا کیا ہے، کریٹیریا کیا ہے، آپ کو میں وہ پراپر ایکسپلین کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں پوری یونیورسٹی کے BS پروگرامز کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو میں اپنے فارم ڈی کے اسٹوڈنٹ کو کیوں نہیں گائیڈ کر سکتا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا، اسکپ مت کرنا، تاکہ آپ کو میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی کیا ہے کہ میرٹ جو ہے اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہائی ہے۔ اب ہر بچہ پریشان ہے کہ ہاں جی میرا ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا، میں نے فارم ڈی میں اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس کا یہ کنسیپٹ ہے، اگر آپ کے 60% مارکس ہیں نا تو آپ یونیورسٹی آف سرگودا کے فارم ڈی میں اپلائی کر سکتے ہو ڈپارٹمنٹ میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے لائک 1050 ہیں تو صرف آپ 1050 والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، 1060 ہیں تو 1060 والے، 1090 والے ہیں تو 1090 والے ہی صرف اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کنسیپٹ وغیرہ نہیں ہے۔ جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایون 60% مارکس بھی ہیں FSC کے اندر تو آپ اپلائی کر سکتے ہو یونیورسٹی آف سرگودا کے فارم ڈی ڈپارٹمنٹ میں۔ ایلیجیبلٹی کریٹیریا یہی ہے، میرٹ یہ نہیں ہے، میرٹ فارمولا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایلیجیبلٹی کریٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ کے 60% مارکس ہیں FSC کے اندر، آپ فارم ڈی یونیورسٹی آف سرگودا کے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہو۔ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، آپ کے 60% ہیں، 70% ہیں، 60% سے بس کم نہیں ہونی چاہیے، آپ کے 80% ہیں، 90% ہیں، واٹ ایور، آپ اپلائی کر سکتے ہو، آپ کے جتنے بھی پرسنٹیج ہے، لیکن جسٹ 60% سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اپلائی تو کر دیتے ہیں 60% والے بھی، 70% والے بھی، 80% والے بھی، سارے اپلائی کر دیتے ہیں۔ اب بات کہاں پر آ کر رکتی ہے؟ بات یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ ہاں جی میرٹ فارمولا کیا ہے، میرٹ کی کیلکولیشن کیا ہے، کس بیس پر ہمیں ایڈمیشن ملے گا، میرٹ رکے گا کہاں پر، میرٹ کلوز کہاں پر ہوگا، سٹارٹ اپ کہاں سے ہوگا۔ بات اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرٹ ایلیجیبلٹی کریٹیریا آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب میرٹ فارمولا بیسیکلی 2021 کے ایڈمیشنز تک یونیورسٹی آف سرگودا، یعنی کہ 2021 کے تو ابھی آنے ہیں، 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ 2020 میں جن بچوں کے ایڈمیشنز ہوئے تھے فارم ڈی میں، یونیورسٹی نے ان سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا تھا فارم ڈی کے ایڈمیشنز کے لیے، نہ ہی یونیورسٹی نے کوئی اور ٹیسٹ مانگا تھا آپ سے، اور نہ ہی یونیورسٹی نے آپ سے آپ کا جو انٹری ٹیسٹ MD کیٹ دیا وہ آپ سے مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا آپ سے۔ صرف اور صرف آپ کی جو یونیورسٹی آف سرگودا کا فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی سلیکشن کرتی ہے آپ کے FSC مارکس کے اوپر۔ FSC مارکس کے اوپر آپ نے اپلائی کیا ہوگا، اس چیز کو بولتے ہیں اوپن میرٹ۔ اوپن میرٹ پر جب آپ نے سلیکشن کی ہوگی، آپ نے کلک کیا ہوگا یا آپ اپلائی کرو گے تو آپ اوپن میرٹ پر ہی سب کا کمپٹیشنز ہوگا۔ آپ کے 1070 ہیں، آپ کے 1080 ہیں، 1040 ہیں، 1050 ہیں، کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ کا کمپٹیشن ہوگا۔ پھر جس اسٹوڈنٹ کا جس لسٹ میں نام آئے گا اس اسٹوڈنٹ کو اس لسٹ میں رکھتے جائیں گے۔ باقی ایسا کوئی بھی فارمولا نہیں ہے کہ نہ تو آپ یونیورسٹی آپ سے کوئی ٹیسٹ لے گی فارم ڈی کے ایڈمیشن کے لیے، نہ ہی یونیورسٹی آپ سے کوئی انٹری ٹیسٹ لیتی ہے، نہ ہی یونیورسٹی آپ سے کوئی اور ٹیسٹ لیتی ہے، نہ ہی یونیورسٹی آپ سے کوئی انٹرویو وغیرہ لیتی ہے۔ جب آپ اپلائی کرو گے آپ کا اپلائی ہو جائے گا اوپن میرٹ پر۔ اوپن میرٹ کا پھر مقابلہ ہوگا تمام اوپن میرٹ والوں سے، پھر جس اسٹوڈنٹ کا میرٹ بنتا جائے گا اس کا لسٹ میں نام آتا جائے گا۔ تو یہ ہے میرٹ کا جو کریٹیریا ہے، آپ فارمولا بھی کہہ سکتے ہو۔ باقی آپ سے نہ وہی بات کہہ رہا ہوں، نہ آپ کی میٹرک کاؤنٹ ہوگی اور نہ ہی آپ کی کچھ اور کاؤنٹ ہوگی۔ 2020 کی میں یہ بات کر رہا ہوں، 2020 میں جتنے بھی ایڈمیشن ہوئے تھے ان سے یونیورسٹی کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں لیتی، کوئی نہ انہوں نے کسی چیز کا کوئی نہیں لیا انہوں نے،
صرف اور صرف آپ کے ایف ایس سی مارکس، ایف ایس سی کے جو آپ کے مارکس ہیں اس بیس پر ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایف ایس سی کے مارکس کتنے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اپلائی کرنے کا وہ ہے آپ کے 60% مارکس مسٹ ہونے چاہیے۔ اگر 60% نہیں ہے تو آپ اپلائی کے قابل نہیں ہو یا ایلیجیبل نہیں ہو، آپ اپلائی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اپلائی کرو گے پھر کوئی مسئلہ بن گیا، پھر پیسے آپ ضائع کرو گے 550 روپے جو چلان فیس ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ آپ کی کمپٹیشنز ہوگا آپ کے میرٹ والوں کے ساتھ۔ اب جیسے ہی آپ کا میرٹ بنتا جائے گا، آپ کا لسٹ میں نام آتا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میرے اگر ایف ایس سی میں ہیں 950 اور میرے میٹرک میں 1100 ہے تو میں میٹرک والے میرے مارکس زیادہ ہیں تو مجھے پہلے لسٹ میں لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب میٹرک کنسیڈر ہی نہیں ہو رہی، کوئی ٹیسٹ کنسیڈر نہیں ہو، کوئی انٹری ٹیسٹ کنسیڈر نہیں ہو رہا۔ ان چیزوں کو سائڈ پر لے کر جاؤ، اپنے پیچھے رکھ دو ان کو۔ صرف آپ کے اوپن میرٹ پر سلیکشن ہو جائے گی، جیسے ہی آپ اپلائی کرو گے آپ لوگ اوپن میرٹ پر آ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد یہ یونیورسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں جی وہ اوپن میرٹ والوں کا میرٹ کہاں پر جا کر رکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارننگ کا کہاں پر رکے گا اور ایوننگ کا کہاں پر رکے گا۔ جو لاسٹ ایئر ایوننگ کا میرٹ تھا، کلوزنگ میرٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تھا 1003 مارکس پر کلوز ہوا تھا۔ مارننگ کا تو 1035 پر کلوز ہو گیا تھا، جو یونیورسٹی آف سرگودا کا فارم ڈی ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب 2021 آپ کے سامنے آئے، 2021 میں تو آپ نے اتنے نمبر لیے ہیں نا، اس کا پھر ایفیکٹ ہوگا، لازمی ہوگا۔ یہ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھ لینا اس دفعہ فارم ڈی کا میرٹ کتنا زیادہ جاتا ہے، کیونکہ بی ایس کیمسٹری کا، بی ایس فزکس کا، بی ایس انگلش کا، بی ایس جتنے بھی پروگرامز ہیں، ایون فوڈ سائنسز، ان کے ڈپارٹمنٹ کے اگر میرٹ یہاں پر ہیں، یہاں آسمان کو چھو رہے ہیں۔ 950 والے کا دور دور تک ایڈمیشن نہیں ہوا، 1000 والے کا بھی آلموسٹ ایڈمیشن نہیں ہوا۔ ادھر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ ہو گیا، بہت کم لوگ ہیں جن کا لسٹ میں نام آیا ہوا ہے جن کے اتنے مارکس ہیں۔ تو آپ لوگ اب خود سے آئیڈیا لگا لو، اس بات پہ بھی میرٹ ہائی جائے گا، کیونکہ جب تمام یونیورسٹیز ایڈمیشن فارم ڈی کے کلوز کر چکی ہوتی ہے اس ٹائم یونیورسٹی آف سرگودا کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں۔ تو پھر جو بچے پڑے ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے فارم ڈی میں، وہ اپلائی کرتے ہیں اور ادھر آتے ہیں۔ بہت ساری اپلیکیشنز ریسیو ہوتی ہیں اینڈ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ ایک تو لاسٹ یونیورسٹی بچی ہوتی ہے فارم ڈی کے ایڈمیشن کے لیے، لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھڑا دھڑ اپلائی کرتے ہیں۔ تو پھر جس اسٹوڈنٹ کے مارکس لو ہوتے ہیں، لائک 1020، 1030، 1040، 1000، 1002، 1003، 999، 990، پھر وہ اسٹوڈنٹ خطرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان اسٹوڈنٹ کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں، وہ یا تو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا مرضی سے آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور آپ کو صرف اور صرف آپ کے اوپن میرٹ پر سلیکشن ہوگی۔ اوپن میرٹ کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا ہاں جی میرٹ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ آن میرٹ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، نہ آپ کے میٹرک کاؤنٹ ہوگی، نہ آپ کا ایم کیٹ کاؤنٹ ہوگا، نہ آپ کے کوئی ٹیسٹ لے گی یونیورسٹی، سب کا سب آپ کی سلیکشن ہوگی آپ کے اوپن میرٹ پر۔ اوپن میرٹ پر آپ اپلائی کرو گے، سب کا کمپٹیشن ہوگا تمام اوپن میرٹ والوں سے۔ اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہوگی، اس کے بعد آپ کی کلاسز ہوگی، اس کے بعد آپ ایڈمیشن لوگے، اس کے بعد یعنی کہ آپ کی ایک نیو لائف شروع ہو جائے گی فارم ڈی کی۔ اور فارم ڈی بیسٹ فیلڈ ہے، چوز لازمی کرو۔ 60% والے، 70% والے، 80% والے سب اپلائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یو آر اے ڈاکٹر، یو آر اے فارماسسٹ، یو ہیو اے گریٹ اسکوپ۔ انشاءاللہ آپ کا بہت اسکوپ ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ ہے، اور ہم لوگ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو فارمیسی والے ہیں، فارماسسٹ، ہم ڈاکٹر ہیں بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپلائی سب لازمی کرنا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔